فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ساتھ ہے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد ششم کا، جس کے مصنف ہیں جناب محسن علی نجفی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کے 17ویں حصے کا۔ سورۃ القصص صفحہ نمبر 205 پر اس سورہ کا تھوڑا سا تعارف ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی ہوں۔ اس سورۃ المبارکہ کا نام القصص اس لیے ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی آیت 25 میں حضرت موسیٰ کا حضرت شعیب کو اپنا سارا قصہ سنانے کا ذکر آیا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَضَى عَلَيْهِ الْقَصَصَ جب موسیٰ ان کے پاس آئے اور اپنا سارا قصہ انہیں سنایا۔ احادیث میں اس سورت کا نام طَ القصب الف لام قاف القصب بھی ذکر ہوا ہے، اور اہل بیت کی روایت میں سورہ ہائے شعراء، نمل اور قصص کو الطوسین الثلاث کا نام دیا گیا ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، البتہ بعض مفسرین کہتے ہیں آیات 52، 53، 54، 55 مدنی ہیں، اور آیا ان الذی فرض علیک القرآن 85 کے بارے میں کہتے ہیں کہ مکہ اور مدینے کے درمیان مقام جحفہ جیم ح ف گول ہے پر نازل ہوئی ہے۔ مضامین اس سورۃ المبارکہ میں حضرت موسیٰ کا تفصیل سے ذکر ہے، اور ان مراحل و امتحانات کا بھی ذکر ہے جن سے حضرت موسیٰ کو گزارا گیا۔ ان صعوبات و مشکلات کا ذکر ہے جن سے حضرت موسیٰ دوچار رہے۔ چونکہ جب یہ سورہ نازل ہو رہی تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت سی صعوبتوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اس سورہ میں واضح طور پر بتایا کہ اپنے زمانے کے فرعون جیسے بڑے طاغوت کو کس طرح ذلت آمیز شکست دی، اور موسیٰ جیسے بے سر و سامان کو فتح و نصرت عنایت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ طاسیم میم۔ طاسیم میم حروف مقطعات ہیں جو اپنے حبیب کے ساتھ راز و رموز سے متعلق ہیں۔ ان کا تعلق امت قرآن سے نہیں، صرف حامل قرآن سے ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اس آیت کی تشریح سورہ یوسف اور سورہ شعراء میں ہو چکی ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔
ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا واقعہ اہل ایمان کے لیے حقیقت کے مطابق سناتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم آپ کو موسیٰ و فرعون کا واقعہ سناتے ہیں جس میں درس ہے، عبرت ہے، نوید ہے، سنت، تاریخ کا فہم اور قوموں کے زوال و عروج کے اسباق ہیں۔ نمبر 2، بالحق، یہ قصہ حق اور واقعیت پر مبنی ہے، خود ساختہ داستانوں کی طرح نہیں ہے، چونکہ واقعہ منشا آثار ہوتے ہیں اور حق پر مبنی واقعات درس آموز ہوتے ہیں۔ نمبر 3، لقوم یؤمنون، یہ واقعہ اہل ایمان کے لیے سناتے ہیں چونکہ اس سے درس لینے والے وہی ایمان والے ہوں گے جو فرعونہ قریش کے مقابلے میں کمزور طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو تقریباً ایسے حالات سے گزر رہے ہیں جن سے بنی اسرائیل گزر رہے تھے۔ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ فرعون نے زمین میں سر اٹھا رکھا تھا اور اس کے باسیوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو اس نے بے بس کر رکھا تھا، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور وہ یقیناً فسادیوں میں سے تھا۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، ان فرعون علا فی الارض، فرعون ارض مصر میں اس قدر جابر اور طاغوت بن گیا تھا کہ طاقت کے استعمال کے ساتھ اپنے رعایا کا مذہبی استحصال بھی کرتا تھا، چنانچہ وہ اپنے آپ کو سورج دیوتا اور رب اور معبود کا نمائندہ ہونے کے اعتبار سے معبود سمجھتا تھا۔ نمبر 2، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، فرعونی معاشرے میں مصر کے شہری 2 نسلوں میں منقسم تھے، اقباط اور اسباط۔ مقامی اور حاکم لوگوں کو اقباط اور مہاجر لوگوں کو جو بنی اسرائیلی تھے اسباط کہتے تھے، جو دوسرے نمبر کے شہری شمار ہوتے تھے۔ نمبر 3، يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، جس گروہ کو بے بس کر دیا تھا وہ بنی اسرائیل تھے، ان کے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ بائبل کے مطابق فرعون بنی اسرائیل کا مخالف اس لیے ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی آبادی سے گھبرا گیا اور اسے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر جنگ چھڑ جائے تو یہ لوگ ہمارے دشمنوں سے مل کر ہم سے لڑیں گے، اس لیے بنی اسرائیل کے نوزائیدہ بچوں کو قتل کرنے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نجومیوں نے پیش گوئی کی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا، مگر اس روایت کا ماخذ اسرائیلی روایت ہے۔ نمبر 4، نساءہم، بعض اہل تحقیق کے مطابق نساء کا لفظ جب ابنائی کے مقابلے میں آتا ہے تو اس سے مراد بیٹیاں ہیں، جیسے اس آیت میں نساء سے مراد بیٹیاں ہیں، عورت نہیں۔ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ جنہیں زمین میں بے بس کر دیا گیا ہے ہم ان پر احسان کریں اور ہم انہیں پیشوا بنائیں اور ہم انہی کو وارث بنائیں، اور ہم زمین میں انہیں اقتدار دیں اور ان کے
ذریعے ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ کچھ دکھا دیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ تفسیر آیات نمبر 1 وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، یہاں ارادہ تکوینی ہے جو حتم الوقوع ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی قانون ہے۔ جو لوگ برائے خدا ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے ہیں ان پر اللہ احسان ضرور کرے گا۔ ان تمام مظلوم قوموں کے لیے یہ ایک عظیم بشارت ہے جو عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنا اور ظلم و جور کا خاتمہ چاہتی ہے۔ آگے اس احسان کی نوعیت کا ذکر ہے۔ نمبر 2 نجعلہم ائمہ، انہیں اللہ انسانوں کی قیادت کا عہدہ عنایت فرمائے گا۔ امامت دینی رہنمائی کا مقام ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، خواہ ان کے پاس حکومت ہو یا نہ ہو۔ نمبر 3 وَنَجْعَلْ لَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان مظلوم لوگوں کو وارث بنائیں گے۔ جانے والے کی جگہ لینے والے کو وارث کہتے ہیں۔ یہ وعدہ اگرچہ نزول کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے لیے ہے لیکن لفظی عمومیت کے اعتبار سے اس وعدے کی تطبیق مختلف قوموں پر ہو سکتی ہے، جیسا کہ فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، بے شک یہ سرزمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور نیک انجام اہل تقویٰ کے لیے ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کنعانیوں، آموریوں اور ارامیوں کا وارث بنایا، جبکہ ان اقوام میں اپنے اپنے زمانے میں بڑے جابر لوگ تھے۔ نمبر 3 وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم ان مظلوموں کو زمین پر اقتدار دیں گے۔ تمکین تے میم کاف یہ نون، کسی جگہ قدرت و استقرار کے ساتھ بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ نمبر 4 نُرِیَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو اسی ذلت و خواری میں مبتلا کریں گے جس کا انہیں خوف تھا۔ فرعون و حامان جیسے لوگوں کو تخت و تاج سے محروم کریں گے۔ الف فرعون، قدیم نقوش سے بڑے ایوان کی تصویر سامنے آتی ہے جس میں بیٹھ کر مصر کا بادشاہ فیصلے اور احکام صادر کرتا ہے۔ اس میں دیوانہائے حکومت کا اجتماع ہوتا تھا، چنانچہ اس بڑے ایوان کو مصری پیرو کہتے تھے، جس کا یہود نے فرعوا فے رے عین واو اور گول ہے یا فرعون کے ساتھ ترجمہ کیا ہے، اور بادشاہ کا لقب بھی اسی سے مشتق ہو گیا۔ بے حامان، جو بریکٹ میں لکھا ہوا ہے الف مد زبر آ میم نون آمن بریکٹ بند کا معرب ہے، میم عین رے بے معرب ہے۔ اس نام کی تاریخ بھی فرعون کے نام ہی کی طرح ہے۔ مصر کے سب سے بڑے دیوتا کا نام آمن تھا۔ اس دیوتا کے عبادت خانے کے متولی کاہن بریکٹ میں موجود ہے کاہن کا نام آمن پڑ گیا۔ چنانچہ تاریخ میں آیا ہے معبد آمن کے بڑے کاہن کا نام بھی آمن پڑ گیا۔
جس نے سلسلہ شاہانہ مصر کے 19ویں خاندان کے دور سے بہت اہمیت حاصل کر لی تھی، یہاں تک کہ وہ دریائے نیل کے بالائی علاقوں پر مسلط ہو گیا اور افواج کی سربراہی اور شہنشاہی خزانے کے انچارج کا عہدہ حاصل کیا اور تمام عبادت گاہوں کے نگران اعلیٰ کے منصب پر بھی فائز ہو گیا۔ واضح رہے عربی اور عبری عین بے رے چھوٹی ہے عبری تلفظ کا فرق کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً عبری تلفظ ابراہیم، عمران، موشی اور یسوع کا عربی تلفظ ابراہیم، عمران، موسیٰ اور عیسیٰ ہے، اور آج بھی بہت دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک لفظ دوسری زبان میں جا کر تلفظ کی دوسری شکل اختیار کرتا ہے۔ لہٰذا یہ الزام بالکل بے بنیاد ہے کہ حامان نام کا مصر میں کوئی شخص تھا ہی نہیں، یہ تو کسی ایرانی بادشاہ کے ایک درباری کا نام ہے، اور قرآن نے غلطی سے حامان کو مصری قرار دیا ہے۔ آئیے ہم اس بات کا مدرک دیکھتے ہیں کہ ایرانی وزیر کا نام حامان تھا۔ اس کا مدرک و ماخذ صرف اسرائیلی روایات ہیں، دیگر کسی ماخذ میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ عہد قدیم صفر استری اصحاح 3 میں آیا ہے، حامان بن حمداسا فارسی بادشاہ خشایار شاہجودار یوش کبیر کے بعد تخت و تاج کے مالک بنا کا وزیر تھا۔ فرعون و موسیٰ کے صدیوں بعد یہ حامان بادشاہ کا مقرب تھا، بعد میں بادشاہ اس پر ناراض ہوا اور اسے سولی چڑھا دیا اور اس کی جگہ ایک یہودی مرد خائی کو وزیر بنا دیا۔ حالانکہ قدیم ایرانی تاریخ میں اس نام کے کسی شخص کا ذکر نہیں ملتا۔ ملاحظہ ہو شبہات ورود صفحہ 352 پر۔ یہ صرف اس توریت کی روایت ہے جو خرافات سے پر ہے، جس میں اللہ پر کذب کا بہتان ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ناموس کی اہانت ہے، انبیاء علیہ السلام کی کردار کشی ہے۔ اس تحریف شدہ توریت کی روایت کو قرآنی صراحت پر مقدم سمجھا جاتا ہے، لہٰذا ان تاریخی شواہد کی روشنی میں دو باتیں ثابت ہیں۔ اول یہ کہ حامان یعنی آمان بریکٹ میں ہے نام کا ایک فرعونی صاحب اختیار وزیر تھا۔ دوم یہ کہ حامان نام کا ایرانی بادشاہ کوئی وزیر نہیں تھا، اور اگر ایرانی وزیر کے نام حامان تھا بھی تو اس قرآنی حامان کے ساتھ کوئی تعارض نہیں ہے۔ قرآنی حامان آمن کا معرب ہے اور ایرانی حامان کا نام ہی حامان تھا۔ علامہ حسکانی نے شواہد التنزیل میں متعدد طرق سے حضرت علی کا یہ فرمان نقل کیا ہے، لا تعطفن الدنیا علینا بعد شماسها عطف الضروس علی ولدها۔ یہ دنیا اپنی دشمنی دکھانے کے بعد پھر ہماری طرف جھکے گی، جس طرح کاٹنے والی اونٹنی اپنے بچے کی طرف جھکتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ دوسری روایت میں حضرت علی اور ائمہ نے فرمایا، المستضعفین ہم ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی ہاشم انتم المستضعفون المقہورون المستذلون۔ اے بنی ہاشم، میرے بعد تم مستضعف بریکٹ میں موجود ہے بے بس بریکٹ بند، مغلوب اور ناقابل احترام ہوں گے۔
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين۔ اور ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ انہیں دودھ پلائیں، اور جب ان کے بارے میں خوف محسوس کریں تو انہیں دریا میں ڈال دیں، اور بالکل خوف اور رنج نہ کریں۔ ہم انہیں آپ کی طرف پلٹانے والے اور انہیں پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ تشریح کلمات۔ الیمی سمندر اور دریا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی بھیجی۔ وحی کلام خفی اور پوشیدہ اشارے کے معنوں میں ہے۔ یہ کلام خفی اگر حروف و اصوات پر مشتمل ہے تو اصطلاح میں بھی وحی کہتے ہیں، اور اگر حروف و اصوات کے بغیر صرف معافی و مطالب ذہن میں ڈال دیے جائیں تو اسے الہام کہتے ہیں۔ اگر یہ تفہیم کسی کے تخلیقی مرحلے میں اس میں ودیت کی گئی ہے تو اسے فطرت کہتے ہیں۔ چنانچہ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ میں یہی معنی مراد ہیں۔ مادر موسیٰ کو وحی بمعنی الہام ہوئی ہے، یعنی ان کے دل میں یہ باتیں ڈال دی گئیں۔ نمبر 2، ان ارضعیہ، اسے دودھ پلائیں جب تک فرعون کی طرف سے خطرہ لاحق نہیں ہے، اسے اپنے پاس رکھیں اور دودھ پلاتی رہیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ حضرت موسیٰ کو دریا میں ڈالنے سے پہلے جتنی مدت ماں کے پاس رکھا گیا وہ حکم خدا سے رکھا گیا۔ نمبر 3، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، جب یہ خوف لاحق ہو جائے کہ فرعونیوں کو اس کے بچے کی ولادت کا علم ہو جائے گا اور وہ اسے ذبح کر دیں گے تو اس وقت اسے دریا میں ڈال دیں۔ الیمی سے مراد یہاں دریائے نیل ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ قصر فرعون دریائے نیل کے ساحل پر واقع تھا۔ تلمود کے مطابق فرعون نے جاسوس عورتیں چھوڑ رکھی تھیں جو بنی اسرائیل کے گھروں میں اپنے چھوٹے بچے لے جاتی تھیں اور ان بچوں کو رلا دیتی تھیں تاکہ اگر کوئی بچہ چھپا ہوا ہے تو وہ آواز سن کر روئے اور یوں اس بچے کو حاصل کر کے قتل کروا دیں۔ نمبر 4، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، موسیٰ کی زندگی پر خوف نہ کرو اور جدائی کا غم بھی نہ کرو۔ آنے والے خطرات کی صورت میں خوف ہوتا ہے، گزشتہ مصیبت پر حزن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں دونوں صورتوں کے لیے تسلی ہے۔ موسیٰ زندگی کے لیے آئندہ خطرات کا خوف نہ کرو اور دریا میں ڈالنے کے بعد جدائی کا غم نہ کرو، چونکہ یہ جدائی وقتی ہوگی۔ نمبر 5، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس بچے کو آپ کی طرف واپس کریں گے۔ آپ بچے کو دریا میں ڈال دیں، بچہ آپ کو واپس ملے گا۔ اس یقین دہانی پر مادر موسیٰ کو یقین آنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس الہام کی نوعیت ایسی تھی جس سے ماں کی ممتا کو بچے کی زندگی کے بارے میں یقین آ گیا۔ نمبر 6، وَجَعَلُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس بچے کو مرسلین میں سے بنانے والے ہیں۔ اس پیش گوئی اور خوشخبری سے اندازہ ہوتا ہے کہ مادر موسیٰ کو الہام کے ذریعے ملنے والا پیغام ایک خاص نوعیت کے الہام کے ذریعے تھا۔ نیز یہ بھی ہو سکتا ہے بنی اسرائیل ایک نجات دہندہ رسول کے انتظار میں تھے۔
مادر موسیٰ کو الہام و دیگر علامات سے معلوم ہوا ہو کہ یہ وہی نبی ہے جس کے وہ انتظار میں تھے۔ اہم نکات: نمبر 1، خدا پر توکل اپنے جگر گوشے کو دریا کے حوالے کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے۔ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين۔ چنانچہ آل فرعون نے انہیں اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث رنج بن جائیں۔ یقیناً فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر والے خطا کار تھے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، فَالْتَقَطَهُ، چنانچہ مادر موسیٰ نے بچے کو حوالے دریا کر دیا۔ قصر فرعون چونکہ ساحلی دریا پر تھا، دریا میں ایک صندوق کو دیکھ کر اس کو اٹھانے کا حکم دیا گیا۔ دیکھا اس صندوق میں ایک بچہ ہے، فیصلہ ہوا کہ اس بچے کو پالا جائے۔ نمبر 2، لِیَکُونَ لَہُمْ عَدُوًّا، آل فرعون نے موسیٰ کو اس لیے اٹھایا تھا کہ ان کے لیے مفید ثابت ہو جائے یا اسے بیٹا بنا لیں، لیکن ہوا یہ کہ فرعون کے لیے جانی دشمن اور باعث رنج بن گیا، گویا وہ اپنے لیے ایک دشمن اور باعث رنج کو اٹھا رہے تھے۔ نمبر 3، کانوا خاطئین، فرعون اور حامان موسیٰ کو اٹھانے میں خطا کار نہیں تھے، بلکہ وہ اس ظلم و ستم میں خطا کار تھے جس کے نتیجے میں فرعون کے دشمن اور حضرت موسیٰ کو اپنے ہاتھ میں پالیں اور بڑا کریں۔ اہم نکات: نمبر 1، اللہ اپنے رسول کو دشمن کے ذریعے تحفظ دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ اپنے دین کو فرعونیت سے بچانے کے لیے خود فرعونیت کو ذریعہ بناتا ہے۔ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی عورت نے کہا، یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، اور وہ انجام سے بے خبر تھے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، وقالت امرأۃ فرعون، بائبل کا بیان ہے کہ یہ عورت فرعون کی بیٹی تھی، لیکن قرآن نے اس کو فرعون کی بیوی قرار دیا ہے، چونکہ قرآنی اصطلاح میں امرأۃ فلان سے مراد ہمیشہ بیوی لی جاتی ہے، لہٰذا قرآن کی اصطلاح کے مطابق یہ فرعون کی بیٹی نہیں بیوی تھی۔ نمبر 2، قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ، قصر فرعون میں معلوم ہوتا ہے اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ یہ بچہ اسرائیلی لگتا ہے، اسے قتل کر دینا چاہیے۔ فرعون کی زوجہ آگے آتی ہے اور کہتی ہے، لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ نے اس خاتون کے دل میں موسیٰ کی محبت ڈال دی۔ یہ بھی ایک فضیلت ہے کہ اللہ نے اس خاتون کے دل کو اس لائق بنایا جس میں وہ ایک اولو العزم پیغمبر کی محبت جاگزی ہو جائے۔ رسول کریم کی حدیث ہے، افضل نساء اہل الجنہ اربع، خدیجۃ بنت خویلد، دو فاطمہ بنت محمد و مریم بنت عمران و آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون۔ جنت کی خواتین میں افضل 4 عورتیں ہیں، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی عورت ہے۔ نمبر 4، عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، کہتے ہیں فرعون کی نرینہ اولاد نہ تھی۔ آسیہ نے کہا،
ہم اسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ نمبر 5 وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، فرعون اور فرعونی یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے لیے تباہی پال رہے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1 وہ دل افضل ترین قرار پاتا ہے جس میں حب نبی ہو۔ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين۔ اور ادھر مادر موسیٰ کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ یہ راز فاش کر دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تاکہ وہ ایمان رکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1 وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فارغاً، مادر موسیٰ کا دل خالی ہو گیا۔ اپنے لخت جگر کو دریا کے حوالے کرنے کے بعد بے چینی کی انتہائی حالت میں آنا ماں کی ممتا کا لازمی تقاضا ہے۔ نمبر 2 إن كادت لتبدي به، قریب تھا یہ راز فاش کر دیتی۔ کہتے ہیں جب موسیٰ کو دریا کی موجوں کے تلاطم میں دیکھا تو مادر موسیٰ کی چیخ نکلنے والی تھی، ہائے میرا بیٹا۔ بعض دیگر لوگ کہتے ہیں جب مادر موسیٰ کو علم ہوا کہ موسیٰ کو فرعون نے پکڑ لیا ہے تو بے صبر ہو گئیں۔ نمبر 3 لولا ان ضبطنا علی قلبها، صبر و تحمل کے الہام کے ذریعے اگر ہم قلب مادر موسیٰ کو تقویت نہ دیتے تو وہ اپنی پریشانی کو قابو میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس سے مفہوم یہ نکلتا ہے کہ چونکہ ہم نے مادر موسیٰ کے قلب کو تقویت دی تھی اس لیے انہوں نے اس راز کو فاش نہیں کیا۔ نمبر 4 لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے ان کے قلب کو صبر کی قوت دی تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان رکھنے والوں میں سے ہو جائے۔ اس صبر کا باعث وہ ایمان بن رہا ہے جو ہمارے وعدہ اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بریکٹ میں یہ جملہ ہے جو میں ابھی پڑھنے جا رہی ہوں، ہم اسے آپ کی طرف واپس کرنے والے ہیں، بریکٹ بند پر رکھتی تھی۔ اہم نکات۔ نمبر 1 بچے کو حوالہ دریا کرنے کا حکم اللہ کی طرف سے ہونے کے باوجود پریشان ہونا قدرتی بات ہے اور ماں کی ممتا کا تقاضا ہے۔ نمبر 2 صبر کا بہترین عامل ایمان ہے۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، اور مادر موسیٰ نے ان کی بہن سے کہا اس کے پیچھے پیچھے چلی جا، تو وہ موسیٰ کو دور سے دیکھتی رہیں کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلے۔ تشریح کلمات۔ قصیہ، بریکٹ میں قاف صاد صاد بریکٹ بند، الف لام قاف صاد القص کے معنی نشان قدم پر چلنے کے ہیں۔ حالات بیان کرنے کو بھی قصہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں بھی صاحب قصہ کا تعاقب کیا جاتا ہے۔ جنوب، جیم نون بے، بریکٹ میں جو الفاظ موجود ہیں جیم نون بے بریکٹ بند، اس کے آگے لکھا ہوا ہے جنوب جیم نون بے، دور کے معنوں میں ہے، اجنبی کے معنی ہیں مجھے دور رکھو۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1 وقالت لأخته قصیہ، مادر موسیٰ نے ہارون کی بہن سے کہا قصیہ، اس کے پیچھے پیچھے چلی جا اور دیکھ موسیٰ کا تابوت کس سمت اور کس کے ہاتھ آ رہا ہے۔
اس بچی کو یہ حکم اس لیے دیا کہ مادر موسیٰ کو اللہ کے وعدے پر یقین تھا کہ دریا دور نہیں لے جائے گا۔ اس بچی کے لیے پیچھا کرنا ممکن رہے گا۔ نمبر 2، فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ، چنانچہ خواہر موسیٰ نے تعقب کیا تو دیکھا فرعونیوں نے تابوت کو دریا سے اور موسیٰ کو تابوت سے نکالا۔ عن جنوب کے ایک معنی یہ کیے گئے ہیں دور سے دیکھتی رہیں، دوسرے معنی یہ بھی کیے ہیں عن جنوب ایک جانب سے دیکھتی رہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ وہ اس بچے کے تعقب میں ہیں۔ نمبر 3، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، دشمن کے شر سے بچنے کے لیے مومن کو اپنی فراست استعمال کرنی چاہیے۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، اور ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ پہلے سے حرام کر دیا تھا، چنانچہ موسیٰ کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کو تمہارے لیے پالیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، المراضع مرضعات کی جمع قرار دی جاتی ہے، جو دایا بھی حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے بلائی جاتی تھی۔ بچہ اس کی چھاتی سے دودھ نہیں پیتا تھا۔ ہوشیار بہن محل کے آس پاس اپنے بھائی کے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ جب پتہ چلا کہ بچہ کسی دایا کا دودھ نہیں پی رہا تو بہن محل پہنچ گئی اور بولی میں ایک شائستہ دایا تلاش کر سکتی ہوں جو اسے بڑے پیار سے پالے گی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں پہنچ گئے اور خود دشمن ہی سے انہیں تحفظ مل گیا۔ من قبلو سے مراد بہن یا ماں کے پاس آنے سے پہلے۔ نمبر 2، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور یہ گھرانہ اس بچے کا خیر خواہ بھی ہوگا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، بچے کی روحانی نشو و نما میں دودھ کا اثر ہوتا ہے۔ نمبر 2، حرمنا میں تحریم تکوینی ہے۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون، اس طرح ہم نے موسیٰ کو ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائے اور غم نہ کرے اور یہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، موسیٰ کی ہوشیار بہن اپنی ماں کو قصر فرعون میں لانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ جب اپنی ماں کی خوشبو سونگھی تو بھوک سے نڈھال بچے نے دودھ پینا شروع کیا اور رونا بھی بند کیا۔ کہتے ہیں فرعون نے مادر موسیٰ سے پوچھا یہ کیسے ہوا کہ اس بچے نے دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پیا، صرف تمہارا دودھ قبول کیا؟ مادر موسیٰ نے کہا چونکہ میں ایک معطر خاتون ہوں، میرا دودھ بھی شیریں ہے، اس لیے جب بھی کوئی بچہ لایا گیا اس نے میرا دودھ قبول کیا ہے۔ یہ سن کر فرعون خوش ہوا۔ نمبر 2، کئی تقر عینھا ولا تحزن، موسیٰ کو ان کی ماں کے بغیر بھی تحفظ فراہم ہو سکتا تھا، لیکن بچے کی مصلحت کے علاوہ خود ماں کو آنکھوں کو ٹھنڈک دینا اور اپنے لخت جگر کی جدائی کا غم اندوہ ختم کرنا بھی مقصود تھا۔ نمبر 3، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ وعدہ الہی کے لازمی طور پر پورا ہونے والے اس اہم ترین مسئلے کو نہیں جانتے اور وعدہ الہی کے مطابق اپنی سیرت و کردار کو استوار نہیں کرتے۔
اہم نکات: نمبر 1، اللہ تعالیٰ مادر موسیٰ پر ماں کی ممتا سے زیادہ مہربان ہے۔ نمبر 2، وعدہ الہی کے برحق ہونے پر یقین بہت سے مسائل کا حل ہے۔ اور سامعین، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے